محبت رسول کے نمونے کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے توفیق چاہتا ہوں کہ مجھے صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سبوں کو سننے، سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، یوں تو ہم انسانی زندگی پر اللہ رب العالمین کا اتنا زیادہ احسانات ہیں اور اتنے زیادہ انعامات ہیں کہ اگر ہم شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی اس بات کو ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمت کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لیکن ہماری زندگی میں اتنی ساری احسانات، انعامات رہنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے کبھی بھی اپنا احسان نہیں جتایا۔ مثلا ہمیں ہاتھ پیر دیا، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، دل دیے سمجھنے کے لیے، اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارے اوپر ہم نے احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسمان زمین کو بنایا، نہیں کہا کہ تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ سورج بنائے جو ہماری ضرورت تھی، ہمارے آکسیجن کی ضرورت تھی، ہوا اللہ رب العالمین نے پیدا کیے۔ جب جب بارشوں کی ضرورت رہی، اللہ رب العالمین نے اپنے رحمتوں کا بارش برسایا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر کبھی بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر ہم نے یہ احسان کیا ہے۔ مگر قرآن و سنت میں ایک ہی چیز ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا احسان جتایا ہے، کتنی بڑی وہ چیز ہو سکتی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنایا ہے، تو یہ مومنوں پر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اس احسان کو اللہ رب العالمین نے جتایا ہے انسانوں کو۔ سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی کے درمیان میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے، تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے، کفر کی آلودگی سے، نفاق کی آلودگی سے، اس طرح کی گندگیوں سے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمت، اور حکمت سے مراد سنت رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوں تو ہم گن نہیں سکتے اتنے سارے انعامات اور نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہیں، مگر ان کا احسان نہیں جتایا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا احسان جتایا ہے۔ معزز سامعین کرام، لہذا نبی سے ہمیں الفت، محبت، عقیدت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے انسانی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی نہ ہوتے تو ہم کیا بول سکتے ہیں، کچھ بھی وہاں جوڑ لیں، کچھ بھی کر سکتے تھے، درندوں کی طرح زندگی گزار سکتے تھے۔ ہماری یہ تہذیب، کھانے پینے کے طریقے، بات چیت اور اخلاق، یہ ساری چیزیں سکھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم درندے بن کر رہ جاتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، تو یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس ذات سے ہمیں سب سے بڑھ کر کے محبت ہونی چاہیے، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیتے ہیں تو یہ ایک اتنا بڑا انمول تحفہ ہے، اتنا بڑا انمول تحفہ ہے کہ صحیحین کی روایت کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس کے بارے میں تم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میں نے
نماز، روزے اور صدقہ زیادہ تو نہیں کی ہے، لیکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت مع من احببتا، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کیے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کی خوشی کے بعد سب سے بڑی خوشی یہی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا تھا، اور مجھے امید ہے کہ ان کی محبت ہمیں، اگرچہ ان کی طرح ہمارے اعمال نہ ہوں، ان کی محبت ہمیں رنگ لائے گی اور ان کی محبت کے صلے میں ہمیں ان کے درجے کو پہنچا دیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنا انمول تحفہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو جائے۔ اگر ہمارے اعمال میں اتار چڑھاؤ بھی رہے، اتنے زیادہ ہم اعمال نہ بھی کر سکیں، لیکن نبی کی محبت، خالص محبت، سچی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو یقین مانیے یہ محبت کامیابی کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیامت کے دن ہمیں ساتھ لے جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی اگر کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور اس قوم کی طرح وہ نہیں ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا آدمی جس طریقے سے دونوں حدیث میں یہ بتائی گئی ہے، ہم یہ سوچیں، دیکھیں، اپنے دل میں جھانکیں کہ ہماری محبت کس سے زیادہ ہے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں ہمیں ہونی چاہیے اس کی محبت کی جگہ کسی اور نے تو نہیں لے لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے خسارہ ہے، ہمارے لیے محرومی ہے۔ لیکن اگر ہمارے محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر ہے تو ایسی صورت میں ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کر کے حسن قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت معجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں خود سے، اپنے اہل و عیال سے، ساری چیزوں سے آپ سے سب سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، جب بھی میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں رہ نہیں سکتا، میں صبر نہیں کر پاتا ہوں جب تک کہ میں آپ کو نہیں دیکھ لیتا۔ لیکن اللہ کے رسول، مجھے فکر اس وقت لاحق ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو۔ فکر اس وقت لاحق ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو، کہ قیامت کے دن آپ نبیوں کے ساتھ بہت اونچے مقام میں ہوں گے اور میں کہیں پہ جو ہے نیچے مقام میں ہوں، اور اس وقت اگر مجھے یاد ہو جائے آپ کی تو میں اس وقت کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا پیغام سناتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہید لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اسی طریقے سے سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد ایک مومن کے لیے یہ پیغام ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو۔ لہذا آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں سے چند نمونے کو، کہ وہ کس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے
اور یہ یاد رکھیے کہ جس طرح سے وہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہی ہمارے لیے قرآن و حدیث کی تفسیر ہیں۔ معزز سامعین، پہلی چیز یہ ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے سن 8 ہجری میں، لیکن اس سے پہلے سن 6 ہجری کی بات ہے، عروہ بن مسعود ابھی جو ہے کافر ہیں، اور وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات کرنے کے لیے ایلچی بن کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات کو دیکھتے ہیں، جب وہاں سے بات کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو وہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہوں، میں مجوسیوں کے بادشاہ کے بھی حالات کو دیکھا ہوں، مگر قسم اللہ کی جو محبت جو عزت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کرتے ہیں، وہ عزت اور وہ محبت کسی کے یہاں نہیں دیکھا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ محمد اگر منہ سے تھوکتا بھی ہے تو کسی صحابی کے اس کے کسی ساتھی کے ہاتھ یا جسم کے کسی حصے میں لگ جاتا ہے تو وہ مل لیتے ہیں، نبی اگر وضو بناتے ہیں تو وہ پانی کو لینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگتے ہیں، زمین پر پانی گرنے نہیں دیتے، جب وہ بات کرتے ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی ان کی طرف اپنی نگاہ کو بھر کر کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، عزت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ تو یہاں من جملہ سمجھیے کہ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمول کو بتا دیا گیا کہ وہ نبی سے کس قدر محبت رکھتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور یہ آدمی اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور کس قدر تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب سے اونچے صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری ساتھی ہیں، یار غار ہیں، اور ان کی فضیلت سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے اونچا ہے۔ ان کے بارے میں ایک منظر آپ کو رکھ دوں کہ وہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ شروع اسلام کا زمانہ ہے، 39 ابھی مسلمان ہیں، صرف مسلمانوں کی تعداد 39 ہے، 39 مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں جوش ایمان جو ہے امننے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے تھے، اللہ کے نبی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دعوت دین کو خفیہ طور پر نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر ہم دعوت دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہی کہتے تھے، ابو بکر ہم ابھی تھوڑے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بار بار کے اصرار پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، دیگر اور مسلمان بھی آتے ہیں، وہاں پہ تمام قسم کے قبیلے کے لوگ وہاں پہ اکثر و بیشتر موجود ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہیں اور شرک کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ تمام قبائل کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خصوصاً اتنا مارے عتبہ کے بارے میں آتا ہے، عتبہ بن ربیعہ اپنے جوتے نکال کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اتنا مارا تھا کہ خون سے بھر کر کے یہ جو ناک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر نہیں آ رہی تھی، چہرہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور اسی طریقے سے پیٹ وغیرہ کے اندر بھی مارے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے خاندان والے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بھاگے آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لے جاتے ہیں۔ گھر لے جانے کے بعد ان کو ہوش میں لانے کی پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ ایک پہر گزر جاتا ہے، دوپہر کا وقت تھا، دوپہر
گزرنے کے بعد سے پہر کا وقت آتا ہے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آتی ہے، لیکن جیسے ہی ہوش آتی ہے، قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان میں جو بات نکلی تھی وہ یہی تھی کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ ان کے قبیلے کے لوگ چونکہ سب کافر تھے، مشرک تھے، وہ لوگ برہم ہوئے اور جاتے جاتے اپنی اس کی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں تھی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ تھوڑا دیکھ بھال کر لینا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ماں سے بھی پوچھتے ہیں، ان کی ماں کو بھی نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ام جمیل کے یہاں بھیجتے ہیں اپنی ماں کو کہ جاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کے یہاں بھیجتے ہیں، وہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کی ماں ام جمیل کے پاس گئی، انہوں نے بھی نہیں بتایا، مگر ام جمیل نے یہ کہا تم اپنے ساتھ مجھے لے جانا چاہو اپنے گھر تو میں جا سکتی ہوں۔ ام جمیل آتی ہیں، ان کو بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک نبی کا چہرہ نہ دیکھ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ یہاں تک کہ رات کا ایک پہر آ جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر کندھا دیتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امی اور ام جمیل لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دار ارقم میں ہوا کرتے تھے، سارے مسلمان کے وہ خفیہ گھر تھا جہاں عبادت کرتے تھے، خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا بھی کام وہیں پہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کو گلے میں لگا لیے، اور پھر اسی وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں کے بارے میں یہ کہا، اللہ کے نبی میری ماں ہیں، ان کے بارے میں دعا کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور اللہ رب العالمین نے دعا بھی قبول کر لیا۔ یہ ہے محبت میرے بھائیوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی تو یوں تو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی ایسی مثالیں پیش کر گئے ہیں کہ قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور اسی طریقے سے ان کے جذبے کو سلام رہے گا مسلمانوں کے لیے۔ معزز سامعین، اس قدر محبت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مثال بس میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر نہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے مال و دولت سے بھی اس قدر محبت نہیں تھی، اپنے نبی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال سے بھی اس قدر ان کی محبت نہیں تھی۔ دنیا کی ساری محبت ایک طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اونچا ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نبی کا انتقال ہو چکا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام سپاہیوں کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے 3500 وظیفہ مقرر کرتے ہیں، جبکہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے 3000 کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے کہا، ابو جان مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، میں زیادہ جہاد کرتا ہوں اس کے باوجود میرا وظیفہ کیوں کم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں تمہارے ابا سے زیادہ ان کے ابا سے محبت کرتے تھے، اور اسامہ سے جتنا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا تمہارے ابا کے بیٹے سے کم محبت تھی۔ لہذا اس وجہ سے جو نبی کی محبت تھی، محبت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے سے اسامہ بن زید کو ترجیح دے دیا اور ان کا 3500 کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ تو معزز سامعین، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں ہیں، اس کے باوجود محبت اتنی ہے کہ اپنے بیٹے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو ایسی صورت میں ایسا کبھی ہرگز نہیں کرتے، اپنے بیٹے ہی کو اونچا رکھتے، دوسرے کو نیچے ہی جگہ پہ رکھتے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا۔ اسلام لانے کی وجہ سے
ان کو सूली पर चढ़ाना, मुशरिकीन की तरफ से ये तय पाया कि उनको सूली पर चढ़ाया जाएगा। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को सूली पर चढ़ाया गया। चढ़ाने के वक्त में नेज़े के जरिए से एक दुश्मन ने उसको मारा, सीने पर चोट आई और उस दुश्मन ने ये कहा कि बताओ अगर तुम्हारी जगह पे मोहम्मद होते और तुम घर में आराम से बैठे रहते तो तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते थे। कहते हैं तुम इतनी बड़ी बात कहते हो, मुझे तो यहाँ तक गवारा नहीं कि मेरी जान बख्शी के बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक मामूली सी कांटा भी चुभे। ये मोहब्बत है। अपनी जान कट जाए, नबी के पाँव पे एक मामूली कांटा भी ना चुभे, इस कदर वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मोहब्बत करते थे। मेरे भाइयों, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिदैन को छोड़ा सिर्फ नबी की मोहब्बत में। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल पेश किया, वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हजरत जंगे उहुद के मौके पर हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला हो रहा था, वहां पे मुसलमान नहीं थे, वहां पे 7 अंसारी सहाबी थे जिन्होंने के बदगरे जान दे दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। 2 हादिर सहाबी मौजूद थे जिसमें से हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे कर लिया था और जितने दुश्मन के तीर और दिगर इस तरह की चीजें आती थी वो अपने सीने में और अपने हाथों में इस तरीके से ढाल बनकर खड़े थे। मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस मौके पर 40 से ज़ायद जख्म लगे थे, यहां तक कि उनका हाथ भी शल हो गया था। 2 उंगलियां, ये बीच वाली उंगलियां और ये शहादत की उंगली कट गई थी। हाथ शल हो गया था, वो काम नहीं करता था, वो लकवा बोलते हैं ना, वो हो गया था। इतना छलनी हो गया था। ये क्यों? सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। मेरे भाइयों, हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जामे शहादत को नोश करना मुनासिब समझा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन्होंने एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा और दुश्मनों के ऊपर टूट पड़े। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना छोड़ दिए, क्योंकि जब वो आज़ान देते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये जो जुमला आता था, वो धाड़े मार मार करके रोते थे, उनसे रुका नहीं जाता था। वहीं पे कब्र है, मस्जिद एक तरफ, कब्र अभी तो समझिए कि सारी चीज़ घेराव वगैरह हो गया है, लेकिन मस्जिद के बाजू ही में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो हुजरे में वो कब्र थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का हुजरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझिए कि वो कब्र मुबारक दिखाई दे देता था और इस वजह से वो आज़ान भी नहीं दे पाते थे। कई महीनों के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना छोड़ने के बाद फिर से कई महीनों के बाद वो मदीना आते हैं। लोगों ने इसरार किया कि बिलाल, तुम्हारी आवाज़ को सुनने में बहुत दिन हो गए हैं, हम तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, नबी के ज़माने में जो अजान होती थी वो हम सुनना चाहते हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देने लगे, अल्लाहु अकबर 2 मरतबा बोल चुके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा बोल चुके, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जब बारी आई तो रोने लगे और रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़े। ये हालत और कैफियत देख करके जितने सहाबा वहां मौजूद थे उन लोगों ने भी उसी तरीके से रोया जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात में रोए थे, क्योंकि सारी चीजें वो ताज़ा हो गई थी, सारी यादें। ये मोहब्बत थी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी वजह से वो मदीना ही छोड़कर चले गए थे। इसी तरीके से अगर हम देखें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप वो हिजरत के मौके पर एक मंजर को आप याद करें कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ अली, मैं मदीना जा रहा हूं और ये कुछ अमानतें हैं तुम्हें लौटाने हैं और मेरी बिस्तर पर सो जाना, दुश्मन मेरे घर में घिराव किए हुए हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस कदर मोहब्बत करते थे कि वो जानने के बावजूद
کہ دشمن تیر اور تلوار کے ساتھ اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر میں گھراؤ کیے ہوئے ہیں، وہ آرام سے نبی کے بستر پر سو جاتے ہیں، یہ تو محبت ہی کی دلیل ہے، وگرنہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ یہ جانتے ہوئے کہ دشمن ہمارے ہی اوپر آ کر کے اٹیک کریں گے، میرے ہی اوپر جو ہے آ کر کے تلوار جو ہے چلائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مرد میں سے کچھ نمونے تھے جو آپ کو دکھانے تھے، مگر ایک نمونہ ایک خاتون صحابیہ کی طرف سے بھی ہم دیکھ لیں اس موقع پر کہ صحابیہ جو نبی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو خواتین ہوا کرتی تھی، وہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ جنگ احد کا موقع تھا، جنگ احد میں ایک ایسا موقع آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی قتل ہو چکے، اور اس وجہ سے ایک افراتفری کا ماحول بن گیا۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلے ٹوٹ گئے، تلوار اور اپنے ہتھیار جو ہے زمین پر رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جوش اور بڑھ گیا۔ یہ خبر مدینے تک پہنچ گئی جو 3 کلومیٹر کی دوری میں تھی، قریب 3 کلومیٹر کی دوری میں تھی، مدینے تک بھی بات پہنچی۔ وہ انصاری خاتون نکلتی ہیں اور راستے میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں۔ پھر آگے بڑھتی ہے اور پھر کسی خبر دینے والے نے اس کو خبر دیا کہ تمہارے بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے۔ وہ اس چیز پر کوئی کسی طرح کی غم نہیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کے بارے میں بتاؤ، نبی کیسے ہیں۔ اس کے بعد نبی کے بارے میں خبر دے دی جاتی ہے کہ وہ ابھی صحیح سلامت ہیں۔ پھر آگے بڑھتی ہے، اپنے شوہر کے شہید ہونے کی خبر دے دی جاتی ہے کہ تمہارا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ وہ کوئی غم نہیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب تک میری آنکھوں میں نبی کا چہرہ نہ دیکھ لے تب تک دل کو قرار نہیں آئے گا۔ وہ میدان میں پہنچتی ہیں، احد کا مقام ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہتی ہیں کل مصیبت بعدک ضلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد سارے غم اور ساری مصیبتیں ہینچ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اگر آپ پر آج بھی آ جائے تو سمجھے کہ ہمارے اوپر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ یہ محبت ہے۔ ہمارے خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی بن جائیں۔ وہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ محبت، اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ محبت، اپنے شوہروں سے بھی زیادہ محبت، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ تبھی جا کر کے ہم حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان ہو سکتے ہیں، اور تبھی جا کر کے ہمارا ایمان کا لیول کامل ہو سکتا ہے، وگرنہ کسی بھی صورت میں ہم ایمان مکمل نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ نمونے تھے۔ اب محبت اگر آ گئی تو اس کے بعد کیا چیز رہ جاتا ہے؟ اس کے تقاضے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ملیں گے، اور اللہ نے اگر صحیح سلامت رکھا تو محبت کے تقاضے کیا ہیں، کون کون سے تقاضے ہمیں اس پر کھارا اترنا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر کے محبت کرنے کی توفیق دے، اور اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔